اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سیلاب آ رہا ہے اور لوگ اس کی بات پر کان نہ دھریں اور چند گھنٹوں کے بعد وہ سیلاب آئے اور سارا کچھ بہا کر لے جائے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیلاب بتانے والے کی وجہ سے آیا ہے۔ غلطی بتانے والے کی نہیں تھی، بلکہ غلطی ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے بتانے والے کی بات پر سیلاب والے علاقے سے ہجرت نہیں کی اور حفاظتی اقدامات کو نہیں اپنایا۔ غلطی ان کی تھی، سیلاب تو آنا تھا، بتانے والے نے تو صرف بتا دیا کہ سیلاب آ رہا ہے۔ اب بچنا تو لوگوں نے تھا کہ بھئی آنے والی چیز کی حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ حقیقت بتائے جو اللہ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بتائی ہے۔ اب لوگ اگر اس بات کو صحیح طور پر نہیں لیتے تو اس میں بتانے والے کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سن کر اس پر عمل نہ کرنے والوں کا قصور ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ موت آنی ہے، اور کئی بڑے عجیب و غریب طبیعت کے لوگ کہتے ہیں یار موت سے نہ ڈراؤ، آنی تو ہے۔ یعنی ہم اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو پتا بھی ہو کہ بھئی بلی شکار کر لے گی، لیکن وہ شکار کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے شاید بلی نہ پکڑے۔ اگر بتایا جائے کہ قیامت آنے والی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ڈرانے والی بات ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کا سامنا میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول بتائیے من اکیس الناس، اے اللہ کے رسول سب سے مدبر، سیانہ، عقل مند، شاطر، تیز، ترناٹ بندہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صرف ایک جواب دیا، اکثرہم ذکر للموت۔ آپ نے فرمایا سیانہ صرف وہ انسان ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں جو میں نے اور آپ نے سامنا کرنا ہے۔ ہماری آنکھیں بند کر لینے سے یا اس کا تذکرہ نہ کرنے سے یا اس کو بھول جانے سے ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ موت کا پیالہ پینا نہیں پڑے گا۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں دین الہی کے ہمارے اوپر کچھ تقاضے ہیں، وہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کیوں نہ سنا اور ان کے اوپر عمل کیوں نہ کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو مجھے پتہ ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا، یہ پتہ لگ گیا اب تو میں پھنس گیا ہوں۔ بلکہ اگر پتہ نہیں لگا پھر تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تم جانور ہو، اولئک کالانعام، تم غور ہی نہ کر سکے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا، اور تم اس غفلت میں جیتے رہے کہ اچھا ہوا مجھے پتہ نہیں تھا اور سوال کم ہوگا۔ یہ ایک عجیب جہالت ہے جو شیطان نے دماغ میں انڈیل دی ہے۔ بھئی سوال تو اس کا ہوگا جس کا پتہ ہوگا، اب مجھے تو بھئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک بھائی مجھے کہتے، اللہ اکبر کبیرہ، کہتا جی میں کئی سال جمعہ پہلے پڑھنے صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ اگر میں پہلے آ گیا تو کچھ پتہ چل جائے گا، پتہ چل گیا پھر عمل نہ کیا تو پھر میری پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر، شیطان کی گانٹھیں دیکھیے کیسے ڈالتا ہے انسان کو کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں ہوگا تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ ہر نماز کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا ولضالین، اے اللہ گمراہ لوگوں کی طرح مجھے نہ بنانا، اس گمراہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں تھا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ہر نماز میں پناہ مانگتا ہے اللہ مجھے کم علم نہ کرنا، بے علم نہ کرنا، اور کہتا ہے بھئی علم سیکھنا بھی نہیں ہے، پوچھ زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائیو علم نہیں سیکھیں گے تو پوچھ بہت زیادہ ہوگی۔ ہمارے اوپر فرض ہے علم کو حاصل کرنا، پھر اس کو سوچنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر تفکر کرنا، پھر اپنے وجود پر غور کرنا، اپنی آواز کے بدلنے پر، بالوں کی سفیدی پر، کمر کے خم پر، ہاتھوں کی جھریوں پر غور کرنا کہ زوال کی طرف جا رہا ہوں، اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، مجھے کسی وجہ سے پیدا کیا گیا، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا ملے گا، اس کے تقاضے کیا ہیں، سوال کیا ہیں، میرے جواب کیا ہوں گے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا علم میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو میرے بھائیو دین اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہے، اللہ کا قرآن شروع میں ہی کہتا ہے کہ
کہ ہدایت یافتہ لوگ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں نا اہدنا اہدنا اہدنا، تو اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیتوں میں جواب دیتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 3 عمل ہیں میرے بھائیوں کہ غیب پر جو شخص ایمان لے کے آ جائے، بلی بھی آگ کو دیکھے تو وہ بھی بچنا چاہتی ہے، بلی بھی آگ کو دیکھ کر اسے بچنا چاہتی ہے، تو آدم کا بیٹا آگ کو دیکھ کر جب بچنے کی کوشش کرے گا تب فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو جانور بھی آگ کو دیکھے تو دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، آدم کے بیٹے کا تو امتحان ہی یہ تھا کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ اور وہ غیب ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ انسان تفکر کرے تو پہنچ نہیں سکتا، وہ غیب ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جتنی بھی اپنی نشانیاں ہیں، یاد رکھیں میرے بھائیوں، قرآن کی 6,500 کے قریب آیتیں ہیں، اللہ نے ان کو کیا کہا ہے قرآن میں؟ آیات۔ کیا کہا ہے بھائیوں؟ آیات۔ یہی لفظ جو قرآن کی آیتوں کے لیے اللہ نے اتارا، بالکل یہی لفظ اللہ نے زمین و آسمان کے عجائب کے لیے اتارا، اللہ نے بہار کے موسم کے لیے اتارا، خزاں کے لیے اتارا، سورج کے لیے اتارا، چاند کے لیے اتارا، ان کو بھی اللہ قرآن میں اپنی آیات کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح قرآن کی آیتیں میری نشانیاں ہیں، اے آدم کے بیٹے اگر تو اس سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے پر غور کرے گا تو یہ بھی میری ایک نشانی ہے، تو تجھے میری ذات کی طرف لے کے آ جائے گی۔ یہ مردہ زمین سے ایک زندہ درخت کا نکلنا یہ بھی تو ایک نشانی ہے کہ ہم تجھے بھی مردہ زمین سے نکالیں گے۔ یہ پھولوں کی خوشبو کے اندر بھی ایک پیغام تھا کہ ہم چاہیں تو کانٹوں کو بغیر خوشبو کے پیدا کریں اور ہم چاہیں تو چنبیلی کے پھول سے خوشبو کے ساتھ سارا علاقہ معطر کر دیں، یہ بھی تو ایک نشانی تھی۔ تو کیوں نہ پہنچا میرے تک ان چیزوں پہ غور کر کے؟ یہ بھی تو نشانیاں ہیں اللہ کی۔ تو غیب پر غور کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی ذات تک پہنچنا، تفکر کرنا، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ قرآن کو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا کاروبار تنگ ہے اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، میرے بیٹے کا آپریشن ہے اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، میرے بال سفید ہو رہے ہیں یہ سفید جلدی نہ ہو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، مجھے خارش ہو رہی ہے اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ یعنی ہم لوگوں نے قرآن کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، جیسے ہم کسی فارمیسی کی دکان پر جائیں اور ہم کہتے ہیں جی فلاں بیماری کی فلاں دوائی دے دیں، فلاں بیماری کی فلاں دوائی دے دیں۔ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ میرا جی یہ مسئلہ ہے اس کے لیے یہ والی آیت بتا دیں۔ کتنی بار پڑھنی ہے جی؟ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنی، لو جی لگے رہو، 2 لاکھ مرتبہ پڑھنی، لگے رہو۔ اب جب انسان میرے بھائیوں نور سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ تاریکیوں کے ایک ایسے سفر کو شروع کر لیتا ہے کہ پھر وہ تاریکیاں ختم نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کا مقصد کیا تھا، نازل کس لیے ہوا۔ بس 1 2 4 کام ہیں، اس کے لیے ہم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے، یہ حل ہو جائے، وہ اس کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ قرآن میں شہد کو بھی شفا کہا گیا ہے، قرآن میں قرآن کو بھی شفا کہا گیا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کس کے لیے شفا ہے؟ سینوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ سر درد کے لیے شفا ہے، سینوں کے لیے شفا ہے۔ ہاں قرآن برکت ہے، اسے پڑھنے سے دم کرنے سے شفا ملے گی، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن میں شہد کو بھی شفا کہا گیا ہے۔ تو کیا کبھی کسی بھائی نے 2 کلو شہد کی بوتل اپنے گلے میں ڈالی ہو اور وہ چوک چوراہے میں لوگ پوچھیں یار یہ شہد کی بوتل گلے میں کیوں لٹکائی ہے، وہ آگے قرآن کی آیت پیش کرے، دیکھو اللہ کے بندے قرآن میں شفا کہا گیا ہے شہد کو، تو سارے لوگ اسے کیا کہیں گے؟ او بھائی اللہ کے بندے اس کا مطلب ہے اس کو کھاؤ، اس کے اندر شفا اس طرح ہے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کے ساتھ گھر کے اندر جادو جنات نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے پیغام کو سمجھو، اس کی وحدانیت کو سمجھو، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو جو اس سورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر دجال سے بچنے کے لیے 10 آیتوں کا ذکر ہے سورۃ الکہف کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 آیتوں کو رٹا مار لو دجال سے بچ جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 10 آیتوں میں پیغام ہے اگر تم اس پیغام کو سمجھ گئے تو دجال جیسا فتنہ بھی آئے گا تو تم اس کا سامنا کر جاؤ گے۔ تو ہمیں ہدایت یافتہ بننے کے لیے میرے بھائیوں بنیادی طور پر اللہ کی ان نشانیوں پر غیب کے ذریعے ایمان لانا ہے، ہمیں اس پر سوچنا ہے، ہمیں پھر ایک نتیجے پر پہنچنا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔
کوئی ہے جس نے مجھے چلتے ہوئے جب میں بڑی آہستہ سے چلتا تھا، رینگتا تھا، مجھے انگلی پکڑ کر جس نے چلنا سکھایا، وہ کوئی ہے، وہ کوئی ہے۔ وَنُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، قرآن کیسے مخاطب کرتا ہے انسان کو، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جو بچہ ہوتا ہے نا، بچہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے نا انگلی کے ساتھ، آپ اس کو چلتے ہوئے دیکھیں نا تو بچہ ہمیشہ اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی پنکھے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو انگلی پکڑ کے چلائیں گے، وہ اوپر کی طرف دیکھے گا۔ کیوں؟ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس نے بھی زندگی کی منازل کو طے کرنا ہے، اس نے اوپر جانا ہے، بڑے ہونا ہے، کائنات کے رموز و اوقاف کو سمجھنا ہے۔ لیکن غور کریں، جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر میں خم پڑ جاتا ہے، تو پھر قدرت اس کو زمین دیکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ پھر نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ قدرت کا پیغام ہوتا ہے کہ اب تو اوپر کی طرف نہیں، اب تو نیچے جانے والا ہے، اب اس زمین کو دیکھ، اب تیرا اگلا ٹھکانہ یہ زمین بننے والی ہے۔ نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہی عادتیں جو انسان کے بچپن میں ہوتی ہیں، وہی عادتیں بڑھاپے میں ہوتی ہیں، سیم ٹو سیم عادتیں ہیں۔ باپ بوڑھا ہو جائے، وہ دوائی کھانے پہ ضد کرتا ہے، چلا نہیں جاتا، اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے، باتھ روم تک لے جانا پڑتا ہے، بات جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، کیا اس نشانی نے تمہیں میری ذات تک پہنچنے پر قائل نہیں کیا؟ کیا تو غور نہ کر سکا ان نشانیوں کے اوپر کہ پہلے تو اوپر دیکھتا تھا، اب تو جو نیچے دیکھ رہا ہے، تاکہ تو اس ٹھکانے کو صحیح بنا لے، اس وجہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، غیب پر ایمان، ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لینا، سمجھ لینا کہ میں عبث پیدا نہیں ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کہتے ہیں گمان نہ کرو ایسے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے۔ یہ مزے کی زندگی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ گم ہو جانے کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے کٹھن، یہ پہاڑ کی گھاٹی ہے جو تو زندگی میں طے کرے گا۔ تمہیں مصائب اور مشکلات آئیں گی، گھیریں گی، کمزور کریں گی، شیطان تمہیں ورغلائے گا، نا امید کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں امید دلاتا ہوں، صرف 50-60 سال کی زندگی میں میری مان لو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا، ایسی نعمت دوں گا جس کے بعد زوال نہیں آئے گا، ایسی جوانی دوں گا جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت دوں گا جس کے بعد بیماری نہیں آئے گی، اور ایسی لذت دوں گا کہ اس لذت کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ صرف تھوڑی سی زندگی میرے گنتی کے چند۔ اور ایک اور بنیادی تقاضا میرے بھائیوں جو قرآن کا ہے میرے اور آپ سے، جو آج دین کا دعویٰ کرنے والوں نے غرق کر دیا، دین کا دعویٰ کرنے والوں نے، مولوی صاحبان نے، خطیب صاحبان نے اپنی دین کی کشتی کو خود ڈبویا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا، پیغام سنیے گا، اللہ کی قسم قرآن کا خود فیصلہ کیجئے گا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا علیکم مرسلون۔ سورۃ الیاسین کی آیت ہے، گھر میں جا کے پڑھیے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے 2 رسول بھیجے ایک بستی کی طرف۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ساری بستی والوں نے 2 رسولوں کو جھٹلا دیا۔ 2 رسول کیا پیغام دے رہے تھے؟ لوگوں اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لے کے آؤ۔ ساری بستی والوں نے کہا ہم تمہیں مار دیں گے، یہ کیسی بات کر رہے ہو، ہم عذاب دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم دردناک عذاب دیں گے، ایسی بات نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں ان 2 رسولوں کی بات کو بستی والوں نے مانا کہ نہیں مانا بھائیو؟ نہیں مانا۔ توجہ میرے خیال سے، ویسے بھی آج کو دھرنا ہے، میرے خیال سے توجہ ادھر ہے بھائیوں کی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے تیسرے کو مدد کے لیے بھیجا۔ یہ میرے بھائیو غور کیجئے گا، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اور پھر آج کے معاشرے کا رونا روئیے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 2 رسول ہم نے بھیجے، ان کی بات کو بستی والوں نے نہیں مانا، تو ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا، اور تیسرے رسول نے جا کر ان دونوں رسولوں کی بات کی تائید کی اور لوگوں کو کہا، او لوگوں فقالوا انا علیکم مرسلون، او لوگوں ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یعنی تیسرے رسول نے پہلے دونوں رسولوں کی بات کی تائید کی، اور دین کے غلبے میں، دین کے کام میں ان کے بازو بن گئے۔ تو آج میرے بھائیوں، اگر ایک جماعت دین کا کام کر رہی ہے، کوئی بھی جماعت ہے، اور اگر وہ دین کا کام کرنے میں غالب نہیں ہو رہی، لوگ اس کی بات کو نہیں مان رہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تیسرا رسول بھیجا جو پہلے کے جا کے مدد کرے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں
جو ایک نئی جماعت آتی ہے وہ کہتی ہے فلاں والی جماعت غلط ہے، میری ممبرشپ لے لو، کارکنشپ لے لو، میرے ساتھ جڑ جاؤ، میری تنظیم سازی میں آ جاؤ، میرے ساتھ جڑ جاؤ تب اسلام غالب ہوگا، میرے ساتھ جڑ جاؤ گے تب وہ والا بدعتی ہے، وہ والی جماعت مشرکین کی جماعت ہے، ان کے عقائد باطل ہیں، وہ رافضی ہیں، ناصبی ہیں، فلاں فلاں ہیں، ان کے پیچھے تو بھائی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آخری فتویٰ مولوی کا یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز ہے ہوتی نہیں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے دین کا کام کرنے والے ہوں گے اور جب نیا کوئی بندہ آئے گا وہ پہلے والوں کی مدد کرے گا۔ یہ ساری مسجدوں والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے کہ لوگوں کے اندر اسلام کا شعور بیدار کریں، بجائے اس کے کہ ہر مسجد والا دوسرے والے کو کہے وہاں پر نماز نہیں ہوتی، وہ والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہ تماشا میرے بھائی اب اتنا بڑھ گیا ہے، اب پتہ نہیں لگتا کتنی مذہبی جماعتیں ہیں، کس جماعت کے اندر جائیں گے تو جنت ملے گی، اور رونا اس بات کا کیا روئیں ایک منہج والوں کی کئی جماعتیں ہیں، اور ہر جماعت کہتی ہے میرا ممبر بن جاؤ۔ عام بندہ کدھر جائے؟ اللہ کا قرآن کیا سبق دیتا تھا ہمیں کہ جب دو رسول آ جائیں ان کی بات کو لوگ نہ مانے، تیسرا ان کی مدد کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مذہبی جماعت دوسرے مذہبی جماعت کی مدد کی بجائے اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے، بھئی وہ والے غلط ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین جو معاشرے میں لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ دین کا دعویٰ کرنے والوں کا کردار دیکھتے ہیں کہ وہ دین جو ان کو خود اکٹھا نہ کر سکا، وہ دین جو قرآن ان کو ایک چھتری تلے نہ لا سکا، وہ اس 24 کروڑ عوام کو ایک چھتری کے نیچے کیسے لائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، جب یہ قوم قرآن سے ہٹتی چلی گئی، قرآن کے پیغامات سے ہٹتی چلی گئی، جب ذاتی مفاد اور ذاتی لالچ اور ذاتی اناد ہماری اندر آ جائے گی، تو پھر میرے بھائیوں وہ دین کا کام نہیں رہتا، وہ ذاتیات کی بات ہوتی ہے، وہ انفرادیت کی بات ہوتی ہے۔ ہم یقین مانیں بھائیوں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلاتے، ہم لوگوں کو اپنے لیڈروں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے قائدین کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے والے لیڈر کا نعرہ مارو، اس کا پرچم تھامو، اس کا بیج لگاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے لوگوں اللہ کی طرف جڑ جاؤ۔ اسی طرح جب مولوی صاحبان کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی تکالیف لے کر، پریشانیاں لے کر، تو ان کا حق بنتا ہے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائیں، بجائے اس کے وہ تعویذ دھاگے پر۔ مجھے کل بھائی کہتا ہے، میں نے ایک بندے سے کہا میرا کاروبار نہیں چل رہا، فراڈیا تھا کوئی، اس نے کہا کہ بھائی نقشہ بنانا پڑے گا۔ پتہ نہیں نقشہ کس طرح بناتے ہیں، اس نے نقشہ بنایا، اس چور نے نقشہ بنانے کے بعد اس کو کہتا ہے 5000 روپے نقشہ بنانے کا لیا۔ اب وہ نقشے کیوں نہ بنائے، دیہڑی کے 10 نقشے بنائے 50,000۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا، اور نقشہ بنانے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے یہ آپ کے اوپر سایہ ہے، حالانکہ اس شیطان پر خود سایہ تھا۔ وہ کہتا ہے آپ کے اوپر سایہ ہے، اب اس سائے کو دور کرنے کے لیے 15,000 روپے کا ایک عمل کرنا پڑے گا۔ یہ لٹیا میرے بھائیوں ایسے نہیں ڈوبی، اس کو ہم نے خود ڈبویا ہے۔ آج لوگ دین سے بیزار ہو چکے ہیں، اس کے اندر دینداروں کا بڑا کردار ہے، اس کے اندر ہمارا اپنا کردار ایسا نہیں ہے کہ لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے آئیں۔ ہم نے دین کو پیسے کے ساتھ جوڑا، اور جب پھر پیسہ آئے گا، جب پروفیشنلزم آتی ہے میرے بھائیوں، تو یہ اس دنیا کا اصول ہے، when there is a profession there is a competition۔ کمپٹیشن پیدا ہو جاتا ہے، فلاں والے کا تعویذ ٹھیک نہیں، وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اب یہاں پر بھی کمپٹیشن ہے، کس کا تعویذ جلدی کاٹ کرتا ہے، یعنی مطلب جو جتنا بڑا چور ہوگا اس کا بڑا کاٹ کرے گا۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں میرے بھائیوں، ان سے خدا را اپنے آپ کو بچایا کرے۔ یقین مضبوط رکھیے اللہ کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، آپ کی رگے جان سے قریب ہے۔ کہاں کے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی سیڑھیاں؟ یہ وہ لوگ جو خود شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ آپ کو شریعت پر عمل پیرا کیسے کریں گے؟ دین کا کام کیجئے میرے بھائیوں، ان فرقوں سے، ان جماعتوں سے، ان شدت پسند تنظیموں سے باہر نکلیے، قرآن و سنت کی چھتری کے نیچے آئیے۔ اللہ کی قسم قرار اور چین اور سکون اور اللہ کی مدد صرف اس چھتری کے نیچے ہے۔ اپنا نام مسلمان رکھیں جو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور اس کو ترہ امتیاز بنائیں، اپنی شناخت بطور مسلمان کے کروائیں۔ ان فرقوں کے چکروں سے باہر آئیں میرے بھائیوں، یہ فرقے آپ کو لے ڈوبیں گے، یہ مولوی اپنے تعویذ بیچتے بیچتے آپ کو لے ڈوبیں گے۔ خیال کیجئے، علم حاصل کیجئے، دین کے ساتھ محبت کیجئے، الفت کیجئے، اس دین کو وقت دیجئے، اس کو سیکھیے میرے بھائیو۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے
میں نہیں کہہ رہا بھائیو، اللہ کی قسم قرآن کے الفاظ ہیں، نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، سورۃ الملک کی آیت پڑھیے گا جا کے. جہنم والے پوچھیں گے نا جب دروغے کہ تم جہنم میں کیوں گئے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے دنیا میں اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، ہم یہ بات عقل سے استعمال کر لیتے. جو یہ عامل 2000 روپے کا تعویذ بیچ کر مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ کوئی تعویذ اپنے لیے کیوں نہیں لکھتا یہ ارب پتی بن جائے. اے کاش ہم عقل کو استعمال کر لیتے کہ جس آگ میں یہ کپڑا جلانے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے تو یہ شریعت نازل ہوئی تھی. اے کاش میں عقل کو استعمال کر لیتا. جس کالے جادو سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ ان چوروں اور جادوگروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. اے کاش نسمعو و ناقلو، کاش میں سوچ لیتا کہ کرنے والی ذات تو میرے اللہ کی ذات ہے. اے کاش میں سوچ لیتا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں جو مجھے کھلاتا رہا وہ مجھے زمین کے سینے پر کھلائے گا. اے کاش میں اس بات کو سوچ لیتا. یہ تعویذ مجھے نہیں کھلائے گا، یہ مولوی کی پیمائش اپنے ہاتھوں کی مجھے نہیں کھلائے گی. اے کاش میں سوچ لیتا جو ایک ذرے کو پہاڑ بناتا ہے وہ میری تاریک رات کو صبح نور بنا دے گا. اے کاش میں یہ بات سوچ لیتا. اللہ کہتا ہے جہنم میں جانے والے صرف یہ گلا کریں گے، نسمعو، اے کاش میں سن لیتا، اور ناقلو، کاش میں سوچ لیتا. کہ کاروبار نقشوں سے نہیں چلے گا. دکان کا افتتاح ہوتا ہے، پیچھے نقشہ لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں اکڑ بکڑ کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں لگی. یعنی مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، شیطان کا اتنا جادو ہو گیا ہے، اب مسلمان یہ سمجھتا ہے کاروبار یہ نقشہ چلائے گا. اور نقشے بکتے ہیں بھائیوں 1000 1500 2000 روپے کے، اور پیچھے فریم کر کے لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی. اور تو شیطان کا ساتھی بن گیا ہے، تیرے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو نے ان تعویذوں کے چکروں میں اپنے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے. اب برکت بڑی دور رہے گی، اب تو بھگت ساری زندگی آزمائشوں اور تکالیف. تو میرے بھائیو دین کا تقاضا ہے یہ بنیادی کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرے. جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس کے بازو بنے. اور تیسرا میرے بھائیو تقاضا جو دین کا ہے وہ نوجوانوں سے متعلق ہے، جو والدین سے متعلق ہے، جو اس معاشرے کی بقا ہے. یاد رکھیں دین کے 3 نظام ہیں. ہمارا اسلام ایک دین ہے، دین یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک دین ہے، دین اسلام ہے، مذہب اسلام نہیں ہے. یہ دین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جو نظام دیتا ہے. آپ کا سیاسی نظام آج ختم ہو گیا، آج کفر کا غلبہ ہے. ہمارا آج زوال جتنا ہے میرے بھائیوں پہلے کبھی نہ تھا. ہمارا معاشی نظام آج ختم ہو چکا ہے. ایک ہمارا معاشرتی نظام باقی تھا، اب تقریباً وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور اس معاشرتی نظام کی بقا نکاح تھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. ایسا کوئی گندا تعلیمی نظام، 28-29 سال تک تو بچے کی جاب ہو نہیں سکتی، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. 16 سال کی عمر میں میٹرک ہے، 18 سال کی عمر میں FSC ہے، 5 سال کی عمر میں پروفیشنل ڈگری ہے، 2-3 سال اس کے دکے 4 سال کے ہوں گے. 27-28 سال کی عمر تک بچہ کچھ کمانے کے قابل ہے نہیں ہوتا. حالانکہ اب مغرب کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. وہ جب یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہوتی ہے ساتھ ہی بچے کو کاروبار سٹارٹ کر دیتے ہیں. والدین نے یہ بچہ کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ بچہ یقین کر جائیں 30 سال کی عمر کا نوجوان ہوتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں اس کی باتیں 10 سال کے بچوں کی جیسی ہوں گی. کیوں؟ والدین نے بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے بڑا ہونے ہی نہیں دیا. میرے بھائیو یاد رکھیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، صحیح روایات کے مطابق اس وقت حضرت علی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سال تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ نے کہا اللہ کے رسول یہ ہو نہیں سکتا کہ اب عمر اسلام قبول کر لے اور مسلمان بیت اللہ میں نماز نہ پڑھے، میں دیکھتا ہوں آج کون آگے آتا ہے. اس وقت حضرت عمر کی عمر صرف 27 سال تھی. حضرت عبداللہ بن عمر کو جب فقیہ امت کا لقب دیا گیا آپ کی عمر 21 سال تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول لشکر کا امیر بناتے ہیں، اللہ اکبر، امیر لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں، کائنات کے امام آپ پر میرے ماں باپ قربان، اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر 18 سال تھی. اور ہمارے 18 سال کی عمر کے بچے کو یقین کر جائے، میں اکثر کہتا ہوں مہمان کے آگے کھانا نہیں رکھنا آتا اسے. ہم نے اپنے بچے کا بیڑا غرق کر دیا ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں مفسر قرآن کا لقب ملا اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور ہمارے 15 سال کے بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جمعے کے دن پہلے آنا ہے، کیونکہ باپ کبھی پہلے نہیں آیا تو بیٹے نے کیسے آنا ہے؟ باپ بیٹا تو وہی کرے گا جو باپ کرتا رہا ہے۔ خدا را بچوں پہ رحم کیجئے، بچوں کو بڑا ہونے دیجئے، بچہ کی گردان چھوڑ دیجئے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے دیجئے، ان کو اڑنے دیجئے اپنے پروں کے اوپر۔ اور میرے بھائیو، جو نوجوان اکثر کہتے ہیں نا شادی دعا کریں، بہت سارے نوجوان مجھے کہتے ہیں جی وظیفہ بتائیں جلدی شادی ہو جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ تم کام کرو، تم تو بھی بالغ ہی نہیں ہوئے، بالغ تو وہ ہوتا ہے جو کماتا ہے، تم تو پاکٹ منی گھر والوں سے لیتے ہو، تم کدھر سے جوان ہو گئے ہو؟ مرد وہ ہوتا ہے جو قرآن میں آیا ہے بھائیو نا لفظ سورۃ النور کے اندر، محسنات یرمون المحسنات، محسنات اس عورت کو کہتے ہیں جو پاکیزہ عورت ایک قلعے کے اندر رہتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نقطہ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ مرد جو عورت کو، وہ لڑکا جو لڑکی کو قلعے کے اندر رکھ سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، بجلی گیس کے بل دے سکتا ہے، وہ شادی کی بات کرے تو اللہ کہتے ہیں وہ قلعے کے اندر رکھ سکتا ہے تو فوری طور پر اس کی شادی کرے۔ جب نوجوان کمانا شروع ہو گیا، بس اس کے بعد تھوڑا سا بھی کماتا ہے تو اس کے بعد اس کا نکاح گھر والوں پر تک فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدبختی میرے بھائیوں اور آ گئی کہ لڑکیوں کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی سے کہا جائے کہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں خاموش معاشرے کا، جی بیٹی کی شادی کریں، جی رشتہ آیا گھر کے اندر، تو وہ کہتے ہیں جی بچی ابھی پڑھ رہی ہے، پڑھائی تو ختم ہوگی 30 سال کی عمر میں، اس کے بعد رشتہ کوئی نہیں آئے گا، پھر والدین بھی ڈپریشن میں، وہ بیٹی بھی ڈپریشن کے اندر۔ وہ بھائی پڑھنے کا شوق ہے تو سسرال میں جا کے پڑھے، وہاں پر پڑھائی سے کس نے روکا ہے؟ کون سا وہ کالج جانے سے روک دیں گے؟ تو جب لڑکی بالغ ہو جائے میرے بھائیوں، میری ماؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو میں بتایا گیا ہے کہ جب بیٹی کا رشتہ کوئی دیندار لڑکے کا آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ضرور اس کا نکاح کر دو، اگر تم نہیں کرو گے تو معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا، معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا۔ آج میرے بھائیوں آنکھوں پہ ہم سب نے پٹی باندھی ہوئی ہے، 27 سال کی لڑکی ہے، 27 سال کا لڑکا ہے، پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں چل رہا، وہ دونوں 15 سال سے پہلے بالغ ہوئے تھے۔ تو خدارا میرے بھائیوں، جو نوجوان ہو چکے ہیں وہ فوری طور کے اوپر کام شروع کریں، کمانا شروع کریں، اور وہ گھر والے فوری طور پر اس کی شادی کریں، اور لڑکی والوں کو بھی ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے حق مہر کے بارے میں۔ 2 مکان، 2 دکان، 1 پلازہ، 20 لاکھ، وہ بیچارہ مر کر بھی نہیں دے سکتا، نہ وہ دے نہ لڑکی کا رشتہ ہو۔ اور پھر بعد میں مجھے کئی لوگوں نے فون کیا ہے، اللہ اکبر، آخری بات ہے بھائیو، بات لمبی ہو گئی، کئی لوگوں نے فون کیا، ڈاکٹر صاحب اگر بیوی حق مہر معاف کر دے، میں کہا ہاں تم چاہتے ہی تو یہ ہو، اگر اتنی اوقات نہیں تھی تو رکھا کیوں تھا؟ نہیں جی وہ خود معاف کر، وہ خود کبھی بھی معاف نہیں کرتی، تم معاف نہ کرواؤ تو وہ اس کا حق ہے، وہ اسے دینا ہے، 2-4 دنوں کے اندر اندر دینا ہے، وہ فرض ہے۔ پہلے تو بھاگ کے لکھواتے ہیں 3 دکانیں، 2 اب اس کو، پہلے بتاؤ بھائی میری حیثیت یہ ہے، میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، آپ اپنی بیٹی کو پیسوں کے ساتھ نہ تولیں۔ تو خدارا میرے بھائیوں، یہ وہ خاموش پہلو ہیں جو معاشرے کے، نوجوان کمائیں، بڑے ہو جائیں، کمانا شروع کریں، گھر والے ان کو فوری طور کے اوپر علیحدہ مکان لے کر دیں، وہ اپنی شادی کریں، اور بچی کی پڑھائی کے مکمل ہونے کا انتظار نہ کریں، وہ اپنے سسرال میں جا کر پڑھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاشرے کو دین کے بنیادی تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔